بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی تقرری پر برہم ہو گئے، جس پر انہوں نے مسلم لیگ نون کے تحت صدر نواز شریف کو خط لکھ دیا ہے۔ سردار اختر مینگل نے اپنے خط میں لکھا کہ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب، امید ہے اپنا اہل خانہ خیریت سے ہوں گے۔ میرا آج کا پیغام گزشتہ پیغام مورخہ 22 جولائی 2022 کا تسلسل ہے، کیونکہ جن مسائل کا ذکر میں نے پہلے کیا تھا کاش کہ ان میں کمی آتی، لیکن حزن روایت ان میں اضافہ ہوتا گیا۔ انہوں نے خط میں لکھا کہ اس کا الزام کسی پر ڈالنے کے بجائے ہم اپنی شومی قسمت کو ہی ٹھہرا تو بہتر ہوگا۔ وہی بلوچستان، وہی جبری گمشد گوا ہے۔ سیاسی حل کے بجائے بندوق سے مسئلے کے حل کی کوشش، سیاست دانوں کے بجائے اسٹیبلشمنٹ کی طرف آس لگانا، ان کی مشاورت سے مسئلے کا حل تلاش کرنا۔ سردار اختر مینگل نے لکھا کہ میاں صاحب، ہم پر جو گزری گزر رہی ہے وہ ہماری قسمت، لیکن حیرانگی اس بات سے ہے جو اب لوگوں پر گزری اس سے ابھی تک سبق نہیں سیکھا۔ ہمیں جنرل ایوب سے لے کر جنرل مشرف کے مظالم اچھی طرح یاد ہے، لیکن اب کی جماعت مشرف اور باجوہ کی سازشوں اور غیر آئینی اقدامات کو اتنی جلدی فراموش کر کے ایک بار پھر رات کی تاریکیوں میں بغیر اتحادیوں کو اعتماد میں لیے قانون سازی کر کے، جمہوری اداروں کو کمزور کر کے، غیر جمہوری طاقتوں کو مزید طاقتور کر کے جمہوریت کے تابوت میں مزید کیلیں ٹھوکرنے کے مترادف ہوگا۔ انہوں نے لکھا کہ انسانی حقوق کے برخلاف قانون سازیاں شاید ہم سے زیادہ مستقبل میں اب حضرات کے ہی خلاف استعمال کی جائیں گی، کیونکہ ہم بلوچستان کے باسیوں کو روز اول سے انسان سمجھا ہی نہیں گیا۔ سردار اختر مینگل نے کہا کہ سی پیک سے اہل بلوچستان کو کیا حاصل ہو اب سے بہتر اور کون جان سکتا ہے۔ کتنے موٹر وے، بجلی اور شمسی توانائی کے منصوبے، میٹرو ٹرینوں اور بسوں سے لے کر صحت اور تعلیم کی سہولتوں سے لے کر پینے کے پانی کے جو منصوبے اور سہولتیں مہیا کی گئی ہیں وہ دنیا کی ترقی کی تاریخ میں اپنی مثال اب ہیں۔ موجودہ دور میں گوادر یونیورسٹی کے قیام بمقام لاہور کا بھی اعلان کیا گیا، جو میں سمجھتا ہوں بلوچستان میں تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے لکھا کہ گوادر ایئرپورٹ کا نام بجائے کسی بلوچستان کی سیاسی یا سماجی شخصیت کے کسی ایسے شخص کے نام کر دیا جس کے نام سے شاید ہی بلوچستان کے لوگ واقف ہوں۔ گزشتہ مردم شماری میں بلوچستان کی آبادی جو کہ تقریباً 2 کروڑ 24 لاکھ کے قریب بنتی تھی، سی سی آئی کی میٹنگ میں 73 لاکھ کم کر کے کیا پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی۔ کسی بھی اہم فیصلوں میں اتحادیوں کو اعتماد میں لیے بغیر فیصلے کرنا بد اعتمادی ہی کو دوام بخشے گی۔ بڑے اور چھوٹے صوبوں کے درمیان نفرتوں کی مٹی سے بنائے گئے ان میناروں کی اونچائی اور مضبوطی میں کمی کے بجائے اضافہ ہی ہو سکتا ہے۔ اختر مینگل نے لکھا کہ اپنے مفادات کے تحفظ اور اپنی مستقبل میں آنے والی حکومت کی راہ ہموار کرنے کے لیے قانون بنائے اور توڑے بھی جاتے ہیں، لیکن اس کے برعکس اہل بلوچستان کو اپنے پیاروں کے لیے عوض اٹھانا اور آنسو بہانا بھی خلاف قانون ہے۔ آپ کی گزشتہ 2 دون حکومت میں بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا، اور ہم پچھلی بار کی طرح اس بار بھی یہ تصور اور خیال کر بیٹھے کہ شاید ان تلخ تجربات کے بعد اب کی جماعت کو اب احساس ہو گیا ہوگا، لیکن اب کی جماعت نے ہمیں پہلے بھی غلط ثابت کیا اور اب بھی۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ نے لکھا کاش کہ ہمیں مطالعہ پاکستان کی نصاب کی کتابوں میں گزشتہ 76 سالہ تاریخ پڑھائی جاتی تو شاید ہم تاریخ سے سبق حاصل کرتے، لیکن اب تو ہم اور اب تاریخ کے سامنے صرف اور صرف جواب دہ ہے۔ آج نگراں وزیر اعظم کی ایسے شخص کی نامزدگی کے جس کی بحیثیت وزیر اعظم ہمارے لیے نہ کہ سیاست کے دروازے بند کر لیے گئے، بلکہ اب کے اس طرح کے فیصلوں نے ہمارے اور اب کے درمیان مزید دوریاں پیدا کر دیں۔